بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ حدید 5ویں مجلس اور آیت نمبر 21 21، تو سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تمہارے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف، ایک چیز۔ دوسرا وسابقوا جنت، اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان زمین کے برابر ہے۔ تو دو چیزوں کا حکم ہو رہا ہے، سبقت کرو۔ سابقوں کے معنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور یہ بنائی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان اور رسولوں پر، رسول کی جمع رسول، سارے رسول، اور یہ فضل ہے اللہ کا، جسے چاہے وہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی عظیم فضل والے ہیں۔ تو جڑتے ہیں گزشتہ درس کے ساتھ، اور جو آخر میں 2 سوالات ہوئے تھے، تو اس میں ایک سوال تھا غیث کا، اور دوسرا تھا کہ کفار یعنی کسانوں کو کہا گیا نا۔ تو اصل میں آج کا درس اس آخری آیت کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ گزشتہ یہ بتلایا گیا تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ زمین محدود ہے اور فانی ہونے والی ہے، لہذا اس دنیا میں جو فانی ہے، جو محدود ہے، فخر نہ کرو کثرت اولاد، کثرت اموال پر۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مال کی کثرت منع ہے، نہیں، اسی لیے تو زکوٰۃ کا حکم ہے نا، میں مال آپ کے پاس ہے، غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے، لیکن اسی پر فخر کر کے اللہ کو بھول جانا، بلکہ یوں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی وسیع تر ایک زمین ہے، وہ کیا ہے؟ جنت، اور اسے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مغفرت، اور یہ مغفرت اس کے بعد غیث، مثال دی گئی تھی نا، غیث کیا؟ یہ رحمت ہے، صفت رحمیت کی، صفت رحمانیت کی۔ تو غیث کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ استغیث یعنی میں فریاد کرتا ہوں۔ اب استغیث یہ لفظ کلام پاک میں ہے، سورہ یوسف میں بھی ہے 49 آیت پر، ثم یاتی من بعدی عام فیہ یغاث الناس، خوب بارش برسائی جائے گی۔ ہر موقع پر استغیث کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، کہیں ابغا، اشتہی، اطلب، یہ غوث اور غیث یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ غوث یعنی کہ المدد، نصر کے معنی بھی المدد، لیکن نصر جیسے کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ کون مدد کرتا ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، مگر غوث استعمال نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ایک جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں معاملہ کوئی بہت اہم ہو، جیسے کہ کورٹ کچہری میں مجرم کے خلاف دعویٰ دائر کیا جائے تاکہ مظلوم کو حق ملے، وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے استغاثہ۔ تو یہ معنی نوٹ کر لیے، غوث ہو یا غیث ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہماری امت مسلمہ ویسے بھی تو قرآن سے دور ہے، تو شیخ صاحب کی طرف لگا دیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، غوث پاک غلط ہے، انہیں سمجھائیں آپ۔ تو اب ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سابقو یعنی کیا؟ رحمت، بارش، غیث، اس رحمت کو حاصل کرو، کیسے؟ مغفرہ، اور وسیع تر زمین کون سی؟ جنت۔ تو سنیے گا، سب سے پہلے سابقو، ترجمہ ہو چکا نا، کوئی بات نہیں، سابقو، جی ہاں۔ دیکھیے سابقو کا کیا مطلب؟ مسابقہ،
مسارعہ، مشاعرہ، مقابلہ، اشتراک ضروری ہے، پارٹنر کا ہونا ضروری ہے. لوگ جب دوڑتے ہیں نا، ہم بچوں کو ریس لگاتے ہیں تو بچہ دیکھتا ہے پیچھے. اور ایک ہے سارعو، وہ بھی آج پڑھائیں گے ہم انشاءاللہ. سارعو یعنی کیا؟ جلدی. بھائی جلدی دوڑو، اکیلے دوڑو، اس میں پارٹنر ہونا ضروری نہیں ہے. تو ترجمہ اس کا، چاہے آپ کے یہاں کچھ بھی ہو، کہ ایک مصنف ہے، اس وقت اس کا ذہن مستحضر نہیں رہتا تو کر دیا ہے کہ دوڑو. تو دوڑو نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں بھی لالچ، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہو تو یہ تو جائز ہے، یہ حسد نہیں، بغض نہیں. تو میں اس پر آپ کو کیا مثال دوں؟ سب سے بہترین مثال گزشتہ ہم نے بتلایا تھا کہ فضیل بن ایاض، آج ہم بتاتے ہیں خلفائے راشدین، وہ بھی دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق. اور درس کیا چل رہا ہے ہمارا؟ امت مسلمہ اور اسلامی سوسائٹی، سلطنت کی حفاظت کے لیے انفاق فی سبیل اللہ. تو اعلان ہوا، حضرت عمر پہنچتے ہیں اپنا مال لے کر. جس طریقے سے کعب بن مالک بہت ہی اچھی حالت میں تھے نا، تیز رفتار اونٹنے کی وجہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ لے لو. مگر کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ آج ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا. یعنی کیا؟ سبقت. اچھا، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ تاجر لوگ سمجھتے ہیں تاجر کے پاس بڑی رقم ہوتی ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، مگر ہر وقت نہیں رہتی. کیوں؟ تو وہ بزنس میں لگا دیتا ہے. کبھی تو اس کو 500 روپے ریال دوسرے سے مانگنا پڑتے. تو اس وقت ان کے پاس رقم تھی، شام کو قافلہ بھیجا نہیں تھا، تو کتنے لے کر آئے؟ آدھی. ابوبکر آئے، وہ بھی لے کر آئے. کوانٹٹی میں بہت کم تھی. اب سنیے غور سے، پوچھتے عمر کتنا لائے اور کتنا گھر کو رکھ دیے؟ نہیں، آدھی لائے تھے حضرت عمر. جی، پہلے عمر سے پوچھتے ہیں نا، گھر کو کیا چھوڑ کے آئے؟ بولے اتنا ہی. یعنی جو لایا اس کا مطلب آدھا. اب خوش ہے. ابوبکر تم کتنا لائے؟ سب. گھر کے لیے کیا چھوڑے؟ یہ سب کچھ لایا گھر کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا نام. دیکھیں کوانٹٹی میں کس کا مال زیادہ تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مگر سبقت کون لے گئے؟ صدیق. کیوں؟ تو اللہ اور رسول کا نام سب لے کر آئے. دیکھیے، دو افراد جا رہے ہیں، ایک کی جیب میں 200 ریال ہیں، 200 روپے ہیں، $200 ہیں، ایک کے پاس 10 ہیں. مسجد میں ٹرسٹی نے کہا کہ یار یہ مہمان آئے ہیں، ان کو کھانے کے لیے آج کا انتظام کر رہا ہے. تو 200 والے نے 20 دیا تو شاید 10% ہوا نا، اور 10 والے نے 10 دیا. بولو سبقت کون لے گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابوبکر سے بازی لینا ہمارے بس کی بات نہیں. تو سبقت جائز ہے. لیکن اب سنیے مغفرت. آپ کو جانا پڑے گا مغفرت کسے کہتے ہیں. 193 آل عمران. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ہاں، ہے نا، صحیح کہا آپ نے. اس کے بعد دوسرا جملہ وکفر عنا سیئاتنا. اچھا، مغفرت ہمیشہ غفور الرحیم ہے نا. تو پہلے غفور پھر رحیم. اچھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا وہ اسرافنا، اور پھر سیئات کو کفر. تو معلوم ہے کو کچھ بات ہے. ذم کو اغفر لنا، کیا مطلب اغفر لنا؟ یعنی ہمارے کوئی ایسے گناہ ہیں اس پر مواخذہ ہوگا، لہذا ہمارا مواخذہ مت کر، بخش دے. جی، تو سبقت کرو. اور سیئات معمولی چھوٹے چھوٹے گناہ، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے. ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کی 144. کیا اس میں ملے گا؟ ان الحسنات، کہ نیکیاں کھا جاتی ہیں سیئات کو. تو کچھ گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ اللہ کو اس پر گرفت نہیں کرے گا، بخش دے گا، اغفر لینا. اور کچھ گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے.
تو یہ ہے مغفرت. کتنے ہم گناہ کرتے ہوں گے, اللہ ہم ان گناہوں کو بخش دے, یعنی پھر مواخذہ نہیں ہوگا. اور رہے سیئات, وہ تو معمولی گناہ تھے, وضو کر لیے مٹ گئے, مسجد میں چلے مٹ گئے. اور کفارہ تو آپ جانتے ہو, تو چھپانا ہوتا ہے. کفارہ یعنی کیا, کوئی آپ نے گناہ کیے تو اس کو چھپا دیں کفارہ دے کر. من ربکم, مغفرت طلب کرو تمہارے رب کی جانب سے. اللہ کا لفظ نہیں ہے, یہ آپ جانتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سے کچھ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اور رب ہمیں دیتا ہے. اس لیے کہا کہ من ربکم, یہ قرآن کا کہتے ہیں نا اعجاز, کہ وہ دینے والا, اس لیے لب کو آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ من مغفرت من ربکم. اب دوسرا سنیے گا, یہ کافی غور و طلب ہے کہ جنت کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں, سورہ رحمان میں پڑھ چکے ہیں, جنتان ہے نا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ عرضھا کعرض السماء والارض, آسمان زمین کے برابر ہے. دیکھو میں آسمان و ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, آسمان سما ہے نا, کیا مطلب؟ آسمان زمین کے برابر ہے. اب نوٹ کر لیں, لمحہ فکریہ جسے کہتے ہیں. بعض کتابوں میں ملے گا کہ جنت زمین پر ہی ہے. اچھا زمین پر ہے, تو پھر سورہ نجم میں ہے کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا. کیا مطلب اس کا ہے نا؟ کئی لوگوں نے لکھ دیا ہے یہ جنت زمین پر ہی ہوگی. تو پھر یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا لوگ لکھ دیتے ہیں, چونکہ قرآن میں جو ہے وہ جد و جہد نہیں کرتے تعلیمات قرآن میں. اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو ہو سکتا ہے وہاں جو جنت ملے زمین سے لے کر اوپر منزلیں تک ہو, تو ہم فتویٰ کیوں صادر کریں؟ یہ امور غیبیہ میں سے اللہ بہتر جانتا ہے. اور جب زمین پر ہوگی تو آسمان کے برابر کیسے ہوگی پھر؟ تو اس وقت یہ سمجھے. دوسرا مسئلہ تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے. کون سے؟ یہاں با کے معنی اللہ پر اور رسول, سارے رسولوں پر. اب نوٹ کر لیں, یہود و نصارہ خارج اس جنت سے. یہ جنت کیسی ہے؟ بہت وسیع ہے. کیوں خارج؟ وہ تو اللہ پر ایمان لاتے. رسول جمع ہے, سارے رسولوں پر نہیں لاتے. تو سارے رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا جز ہے. تو یہ جنت سے محروم کیوں رہیں گے یہود و نصارہ, جسے کہا گیا ہے کہ مغضوب اور ضال؟ چونکہ انہوں نے انکار کر دیا جس کا انتظار کر رہے تھے, اسمہ احمد. تو وہ کافر ہے. تو کافر کا کیا مطلب؟ ہم بتا چکے ہیں کہ کافر جو ہے چھپاتا ہے جس کا اس نے اقرار کیا تھا, الست بربکم قالوا بلا, سب جانتے ہیں. جیسے کسان چھپاتا ہے بیج کو, تو انہوں نے چھپایا. جب رسول آئے محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے چھپا دیا. ظاہری بھی چھپا دیا, تورات کی آیتوں پر بھی ہاتھ رکھتے تھے, اور دل سے بھی چھپا دیا. تو جو چھپانے والا وہ کافر ہے, چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصارہ ہو. اچھا آپ اس طرف نہ جائیں کہ وہ ان کا ذبیحہ حلال ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. ذبیحہ حلال ہے اور نکاح حلال ہے, وہ اور چیز ہے کیا. مگر ہاں, جنت سے محرومی. اچھا, ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. کیا مطلب اللہ کا فضل ہے؟ آپ ذرا غور کریں. اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد, جیسے کہ ہم بتا چکے تھے کہ زکوٰۃ کا ذکر ہے, صدقے کا ذکر ہے, نماز کا نہیں. بتلا چکے ہیں نا سورہ بقرہ آیت نمبر 177. اب یہاں بھی آپ دیکھیے, بھائی ایمان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اقامت صلاۃ ہے. کوئی عمل ہے, فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ. یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. کیا بات ہے یہاں پر؟ دیکھیے, ہم نے آپ کو میسج بھیجا ہے نجات کے لیے کیا کافی. بھائی ہر آدمی پروفیسر تو نہیں بن سکتا نا.
ایک آدمی جو تیسری کلاس پڑھا ہو یہاں بٹھا دو، وہ سمجھے گا ہمارا درس؟ نہیں سمجھے گا. تو پھر اس سے کیا علم اس کا تعلیمات قرآن کا؟ وہ تو بور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ، یہ جنت کے درجات ہیں. شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان. اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ تو جب وہ اس کا اتنی اموال اس کے پاس ہوں گے، حج تو حیثیت ہوگی، سچ بولنا، حلال کمائی، عہد و معاہدہ میں پاس رکھنا، اسے یہ تعلیم دے دیں، وہ جنت کا حقدار ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر آدمی تو درس نہیں دے سکتا، ہر آدمی تو دعوت نہیں دے سکتا. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ یہ وسیع جنت ایسی بے حساب ہے، بلا حد بلا قید ہے کہ جو ایمان لائے مجھ پر، سارے رسولوں پر، اسے فضل ملے گا. یہ نقطہ نوٹ کر لیں. یہ اور بات ہے کہ ہم محنت کریں گے، درجات، جنتوں کے درجات ملیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمیت میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. کیا فرماتے ہیں؟ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. اب فضل کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں فضل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے احسان، ایک ہوتا ہے کریم. کریم ہم جان چکے ہیں کہ توقع سے زیادہ دینا. احسان کسے کہیں گے؟ کسی کو کچھ دینا ہے تو اس کے حق سے زیادہ دینا. اسے عبادت، اللہ کی عبادت کرنا ہے تو بہترین انداز سے کیجئے، مگر کسی کو معاوضہ دینا ہے تو اس میں ایک ایک پائے کا حساب نہ لائیں. چند دن اس نے کم لگائے تو پورے ماہ کا محنت نہ دیا، یہ احسان ہے. فضل کسے کہیں گے؟ چونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ فضل اللہ. فضل کسے کہیں گے؟ بغیر معاوضے کے. تو ایک شخص دین کے بنیادی اعمال کو ادا کر رہا ہے، بغیر معاوضے کی وسیع ترین جنت اللہ تعالیٰ اسے عطا کر سکتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا نا؟ اچھا، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ایک فقیر آیا سائل، آپ نے اب ظاہر ہے کہ کھانا زیادہ ہے، جو بچا کھانا اسے دے دیا، اسے کیا کہیں گے؟ فضل. کوئی معاوضہ مانگا اس سے؟ کوئی نہیں مانگا. اب آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے یہاں ڈگری لگتی ہے، قاری صاحب ہے نا، مولانا، حافظ صاحب. جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے ٹاپ کے عالم دین، یعنی یہاں کہتے ہیں کبار العلماء، قاری طیب صاحب. کوئی نہیں کہتا کہ پرنسپل تھے، کوئی نہیں کہتا کہ مفتی تھے، کوئی نہیں کہتا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. چونکہ انہوں نے پہلے ڈگری جو حاصل کی وہ قرات کی تو قاری سے مشہور ہو گئے. مگر یہاں کیا، یہ ڈگریاں نہیں لگاتے. فضیلت الشیخ، کیا مطلب فضیلت الشیخ؟ اب یہ کہ ہمارا دستور ہے مولانا، قاری، مفتی سب فضیلت الشیخ. اصل لقب کیا ہے؟ کیا مطلب فضیلت الشیخ؟ دیکھیے، اللہ کا فضل بغیر معاوضے کے. مان لیجیے کہ ہم کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کسی مسجد میں امامت کر رہے ہیں، حرم میں امامت کر رہے ہیں، ہے نا، عالم دین ہے، قاری ہے، سب کچھ ہے. آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں فضیلت الشیخ. کوئی حساب ہے کہ آپ 3 سوال کریں گے تو 30 ریال جمع کریں اکاؤنٹ میں؟ ہاں، اسے کہیں گے. تو صحیح لفظ کیا ہے؟ فضیلت الشیخ. اچھا، اتنا ہم نے آپ کو بیان کیا. کیا سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں نا تاکہ توجہ دیں. کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کافی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ ابھی سنیے گا. تو آیت آپ ضرور نکالیں، 67 نمبر پیج ہے، وہاں آپ جائیں گے. عربی پرنٹ میں ہو اور اردو پرنٹ میں فرق آئے گا. تو آیت نمبر 133، سورہ نمبر آل عمران. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کچھ نہیں سمجھا ابھی تک. یہ قرآن کی تحقیق ملی آیت، سب نکالیں. 67 پیج نکالیں، 133 113 نہیں 133 67 پیج نکالیں. آل عمران کی آیت نمبر 133 ملی نا؟ 67 پیج نکالیں آپ، پیج نمبر 67. ہاں 133 آیت دیکھیں، ملی؟
کوئی بات نہیں تھی، اس لیے ہم نے آیت بتلائی نا، ملی. اب دیکھیے کیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ہے اسی طریقے سے ہے، لیکن سابقوں کے بجائے کیا ہے، ساریو. یہاں کیا ترجمہ کریں گے، دوڑو، جلدی کرو، لپکو، سورہ، بالکل صحیح. لیکن سابقو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مگر یہ تو ایک معمولی چیز ہے. سنیے گا، مغفرۃ من ربکم بتانے کی ضرورت نہیں. جنتن، اب سنیے، ارضها السماوات والارض، یہ سمجھنا ہے. ارضها السماوات، کاف نہیں ہے، ہاں سما کی جمع ہے، ہاں ساتوں آسمان. جی اچھا، دوسرا کیا ہے، اعدت للمتقین. اور آج کے درس میں کیا ہے، اعدت للمتقین نہیں ہے، جسے ہم نے کہا تھا نا کہ اس کا کوئی عمل نہیں. جیسے فضیل بن ایاض کسی جہاد میں نہیں گئے، تو یہ نقطہ یاد کریں، کیا سماوات ک نہیں، اور دوسرا اعدت للمتقین. متقین آپ جانتے ہیں، یؤمنون بالغیب. اب آ جائیے درس پر، اب تو ذہن میں رہے گا نا. اب سنیے گا، دیکھیے جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ رات اصل کے دن اصل، تو عام فوراً کہیں گے دن اصل. ہاں اب ہم کہیں گے کہ بھائی دن کیسا اصل، اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا ہی نہیں کیا تھا تو دن کہاں سے آیا، رات تھی. جب سورج پیدا ہوا تو سورج کی روشنی سے دن ہوا. اب آپ بتائیے اصل کون، رات. اب ہم آپ کو پوچھیں گے کہ 7 آسمان والی جنت بڑی ہے کہ آسمان سما والی جنت بڑی، تو کوئی مل کے 7 آسمان والی نہیں. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے. اب کیسے، یہ وسیع، وہاں قید لگی اعدت للمتقین، یہاں قید نہیں ہے. وہاں ساریو ہے، یہاں سابقو ہے. اب سوچ سمجھے، اس میں بڑا اجر ملے گا. دیکھیے 29 آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء. آسمان بلندی کی طرف گیا، تو بلندی میں کیا آیا، 7 آسمان آئے کہ نہیں آئے، آئے. اور اگر ہم کہیں کہ 7 آسمان تو محدود ہو گیا، لمیٹڈ ہو گیا، 7 آسمان کے اوپر نہیں آیا. اچھا، ہم کہتے ہیں کہکشاں، شاید کیا گلیکسی کہتے ہیں نا، کتنے گلیکسی ہیں. اگر آپ نے 7 آسمان کہے تو گلیکسی خارج ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ بلندی تو سب آ گئے. اب بتاؤ وسیع کون، 7 آسمان والی یا سما والی، سما والی. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، سما ک، جیسے کہ آسمان یعنی بلندی، تو سب آ گئے. 7ویں آسمان پر ہے وہ بھی آ گیا، آسمان دنیا کے نیچے وہ بھی آ گیا، زمین سے لے کر بلندی. تو یہ ہے قرآن کی تحقیق. اب سنیے، ہے اب سنیے گا، تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو اس میں چند چیزیں آپ کو یاد رہیں گی جو ہم نے بتلایا کہ مغفرہ اور جنت. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اب یہاں ترجمہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں، یہ حالت حاضرہ پر ہے. تو توجہ دیں، اور نہ اپنے آپ میں انسانوں میں، مگر ایک ہی کتاب میں ہے قبل اس کے کہ نبرأہا، اسے ہم پیدا کریں. ہاں نہیں یعنی کیا، مصیبت. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. اب کیا سمجھنا ہے اس پر، یہ جو اس وقت جو مصیبت 2 قسم کی، ایک زمین اور ایک نفس. اب اس وقت جو چل رہی ہے کیا کہتے ہیں اسے، وبا، وبال، لوگ کہتے ہیں بوال، جبکہ وہ وبال پوری دنیا میں پھیل گئی. اور جو اس کی زد میں آئے تو انفس، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، سمندر میں طغیان آئے، جو زد میں آئے تو انفس. تو گویا کہ 2 قسم کی مصیبتیں ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتیں یہ پیدا ہونے سے پہلے ہم نے کتاب میں یعنی قبل ان نبرأہا، اللہ نبرأہا یعنی اس مصیبت کو، اس کرونا کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کتاب میں لکھ دیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ یہ مصیبت تو اللہ، اچھا کتاب سے مراد کیا؟ کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں، علم الہی کی کتاب، تقدیر کا نوشتہ کہ دنیا میں یہ عذاب آئے گا، یہ بیماری پھیلے گی، یہ تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کفار انہوں نے اس اللہ کو چھپایا تو قرآن اس کے سامنے، ان کے سامنے کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں نا، کوئی چائنا پر، کوئی امریکہ پر، کوئی تبلیغی جماعت پر. یہ ناسمجھ ہے، یہ اصحاب جہیم ہے. کیوں؟ تو جنہوں نے اللہ کو چھپایا کفار، تو کتاب کو بھی چھپایا، حقیقت کو بھی چھپانے ناکام کوشش کرتے ہیں. تو اس بیماری میں اچھا اب یہاں آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ ما اصاب من مصیبت، اور پھر فرماتے ہیں ولا فی انفسکم. تو ماں کے معنی کیا؟ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں. تو ایک جگہ ماں، دوسری جگہ لا. ماں بھی آ سکتا تھا لیکن ماں میں اتنا زور نہیں پیدا ہوتا ہے، چنانچہ پہلے لایا گیا ماں اور دوسری دفعہ لایا گیا لا. تو گویا کہ یوں نوٹ کر لیں کہ یہ لام ہے، یہ لا جو لایا گیا وہ تاکید کے لیے. لیکن ربط کیا پہلے درس سے اس کا؟ ربط تو سمجھنا ہے نا، یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا. ربط اس کا یہ ہے کہ جس زمین پر تم محدود اور فانی رہتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی محدود ہے کہ اس میں اگر آپ خوش ہیں، خوشحال ہیں، تو آپ اتنے خوش نہ ہوں. آپ کو اولاد ملی، بیویاں ملی، درجنوں لڑکے ملے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو اس کا ذکر نیچے ہے. اور اگر مصائب کی زد میں آ گئے تو آپ اتنے ناراض نہ ہوں، یہ بھی اللہ نے پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے. تو نبرہ کے معنی آپ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں هو اللہ الخالق الباری ہے نا، لہ الاسماء الحسنی. تو خالق کسے کہیں گے؟ جس نے پیدا کیا نمونہ لے کر، مٹی لیے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے. کسی شاعر کو بھی کہتے ہیں کہ خالق ہے، چونکہ وہ تخلیق کرتا ہے، کاپی نہیں کرتا ہے. لیکن وہ الفاظ کہاں سے لائے؟ الفابیٹ. ہم بھی پوچھتے ہیں کتنے بچے پیدا کیے، تو ہم کسی چیز سے نا، ہمارا جو طریقہ کار اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن باری کسے کہیں گے؟ بغیر نمونے کے. بھائی مٹی کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو عدم سے وجود میں، تو یہ ہے وہ باری جس نے اس بیماری کو بغیر کسی نمونے کے اسے تخلیق کیا ہے. یہ ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اب یہ کیوں لایا گیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانب سے اگر آپ ابتلا کہیں، فتنہ کہیں، وارننگ کہیں، سب کچھ. دنیا کہاں جا رہی تھی؟ کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. بس اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اب بھی عود کریں، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبل ان نبرہا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس کی زد میں آئے انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما. آمین. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تو اس آیت کا ربط سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم ییأسو، مایوس ہونا، جیسے ابلیس، تو اس کو تا نہ پڑھیں، تیأسو. کیا تأسو، کیا پڑھیں گے؟ تأسو، نہ کہ تأسو. یہ تو اب آپ لوگ عادی ہو چکے. جو کچھ فوت ہوا، بھائی کسی کی کھیتی جل گئی، کسی کا مال، جسے کہیں گے نا ابتلا، آپ لوگ اس پر افسوس نہ کریں. اور اگر اللہ نے دیا ہے تو اتراؤ بھی مت، کیونکہ یہ جو کچھ دیا وہ اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر مختار کو اور ہر فخور کو. تو مختال شیخی بگارنے والا اور فخور اترانے والا، تو یہ دو الفاظ نوٹ کر لیں. دیکھو مختال خیال سے ہے، تا بیچ میں لگی، مختال ہے نا، خیال تا لگا دو بیچ میں.
اور فخور ہوئے تبذیل کا فخر کرنے سے. تو مختال کسے کہیں گے؟ ایک آدمی فن، اس کا ذاتی فن، ایک آدمی کے اندر ذاتی فن ہے کوئی بھی. آج کل یہ جو الیکٹرانک چل رہا ہے اس کا فن ہے، کمپیوٹر کا فن ہے، اور معمولی فن ہے سینے کا، پکانے کا، جو بھی فن ہے. تو اپنے ذاتی فن پر وہ شیخی بگارتا ہے، اسے کہیں گے مختال. اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو شیخی مت بگارو. اور فخور کسے کہیں گے؟ لوگوں کا عطا کرتا. دیکھیے فرق ہے دونوں میں. ایک آدمی کو پریزیڈنٹ بنا دیا، اب وہ فخر کر رہا ہے، ارے بھائی لوگوں نے آپ کو بنایا ہے نا. بھائی کوئی فنکشن ہوتا ہے، چلو آج کس کی صدارت میں. یا بادشاہ بھی خود نہیں بنتا ہے، وہاں بھی شورا ہے. خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، منسٹر ہو، لوگ. ہاں تو فخر کس بات پہ کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو کرسی پر بٹھا دیا. تو اس کا مفہوم سمجھ گئے؟ اب چلتے ہیں آگے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. چل رہا ترجمہ کیا؟ کیوں؟ ہاں وہ تو کریں گے کلک، کوئی بات نہیں، دیکھ رہا ہوں میں. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور ادھے یأمرون پڑھیں یا نہیں، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا. اب اس کے بعد یہ جو آیات آج تک گزری نا، وما لکم الا تنفقون، الم یعنی اس کا اینڈ ہے یہ. ومن یتول، جو کوئی روگردانی کرے، انکار کرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کا حقدار ہے. اب اسے سمجھنا ہے. سب سے پہلے جو لوگ بخل کرتے ہیں، اب اس کا پچھلے آیت سے ربط کیا؟ بھائی ایک تو آپ فخر کرتے ہو، پھر اللہ نے مال دیا تو بخل کرتے ہو. اب جو بخیل ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے، کیونکہ مان لیجیے کہ اس کے پاس حیثیت ہے کہ غربا کی مدد کرے. اسے نہیں دینا ہے تو دوسروں سے بھی کہا یار بھائی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر پڑوس والا دے گا تو اسے کمی پن ہوگا نا. جی تو اب پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بخل کہتے کسے. دیکھیے بھائی بخل کہیں گے کہ وہ جو بخیل آدمی ہے نہیں، لیکن اگر SSC کے ایگزام میں آ جائے یا 12ویں کے بخیل کی تعریف کرو تو فیل ہو جائیں گے. پھر تو بخیل کسے کہیں گے؟ اچھا ہم ایک پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ 128 نمبر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ حریص علیکم. اس کو آپ نے ترجمہ کیا تھا نا حرص، چونکہ قرآن کے الفاظ ہے. پھر ہم پڑھیں گے سورہ حشر میں پڑھیں گے. سورہ حشر میں پڑھیں گے. ہو گیا؟ کنیکٹ ہو گیا. ہو گیا نا کنیکٹ؟ وہ اس کو پھر سیٹنگ پورا پھر سے کرنا پڑے گا نا. پوچھ رہا ہوں. ہم نے تو کیا آتی وہ جائے گی، آواز جائے گی. بند ہو گیا. چلو تو پھر بعد میں تو جائے گا نا، چلنے دو. تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ یو کا شح نفسی، یعنی سورہ حشر میں پڑھیں گے ومن یوق شح نفسہ. ماشاء اللہ. وہ ایڈمٹ والا پوچھ رہا ہے. اچھا کر دو. ایڈمٹ کا سیٹنگ کرنا پڑے گا. ہم جاری رکھیں. اچھا ومن یوق شح نفسی، کہ جو کوئی بچایا گیا نفس کی لالچ سے. تو سمجھنا کیا ہے؟ بخل، حرص اور شح. یہ تینوں الفاظ قرآن کے ہیں، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں. ہاں صحیح. جی جی یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ کلام پاک کے ہیں. تو کیا الفاظ ہیں آپ دیکھیں؟ بخیل اور حرص، حریص اور شح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخیل کسے کہیں گے؟ یہ تعریف کر لیں. بخیل اسے کہیں گے کہ اس کے قبضے میں مال ہے
جیسے کہ آپ کے پاس کروڑوں لاکھوں روپیہ ہے، آپ نہ آپ کے بچوں پر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں پر، اسے کیا کہیں گے؟ بخیل۔ لیکن حرص اسے نہیں کہتے۔ جو آدمی اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا وہ حریص نہیں ہے۔ پہلے مثال دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تو حرص نہیں کہتے نا، لالچ بھی نہیں کہتے۔ کفاروں کے ایمان لانے پر آپ کو لالچ تھی، اب ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے دوسرا، حریص علیکم، تو کیا آپ کے قبضے میں تھی وہ چیز؟ نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہماری طرف۔ ایک انسان ہے، وہ ہمیشہ 2 روٹی کھاتا ہے، مگر اس نے اٹھا لیا 4، اسے کہیں گے کہ حریص۔ کیوں؟ روٹی اس کی ملکیت میں نہیں تھی۔ تو فرق کریں، بخیل کسے کہیں گے؟ جس کے قبضے میں مال ہے اور خرچ نہیں کرتا، اور حریص اس کے قبضے میں نہیں ہے ہاں، تو اسے کہیں گے کہ تعریف اس کی۔ تو اسی سے ہے شح۔ تو شح اب سب جگہ لوگوں نے بخیل 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 ترجمہ کیا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں بخیل، حریص اور شح۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ اب وَمَن يَتَوَلَّ، یعنی شروع کے درس کا جو ہے نا آج تک جو اس کا اختتام ہے، اینڈ ہے۔ ہم نے کہا کہ الم یأن للذین آمنوا، وقت نہیں آیا؟ فوید بن نیاز نے کیا کہا تھا؟ بلا وما لکم الا تنفقوا، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کر آئے، ابوبکر صدیق سب کچھ لے کر آئے، کس کے لیے؟ یہ یاد رکھیں، امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے۔ ان نصیحتوں کے باوجود وَمَن يَتَوَلَّ، جو روگردانی کرے گا، جو بخل کرے گا، جو حرص رکھے گا، جو فخر کرے گا، مطلب نچوڑ، تو اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز اور حمید ہے۔ غنی آپ جانتے ہیں، مطلب ہے کہ آپ اگر اسے دیں تو اس سے وہ غنی نہیں ہونے والا، اس سے پہلے سے کسی چیز کی محتاجی نہیں۔ آپ دیں اللہ کی راہ میں یا نہ دیں، آپ ہی کے فائدے کے لیے۔ اچھا، حمید، آپ اس کی تعریف کریں نہ کریں، وہ خود تعریف کے سزاوار ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو درس کا نچوڑ ہوا۔ اب شروع ہو رہا ہے، جیسے کہ رحمت، اللہ کی بارش جو ہے وہ رحمت ہے، اور رحمت، بارش اللہ کی رحمت ہے، کتاب الہی اللہ کی رحمت ہے، رسالت اللہ کی رحمت ہے۔ تو رسالت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ 10 منٹ ہے نا، ایک آیت ہو جائے گی، تو سنیے گا، نہیں بھی تو بقیہ آئندہ۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ دیکھیے، غیث میں اور نصر میں فرق ہے، آ گیا نا، نصر ینصرہ، اللہ کی جو مدد کرے، لیکن غیث ہم نہیں کر سکتے، غوث اور غیث۔ بھیجے ہم نے ہمارے رسولوں کو، بھیجا بینات، واضح روشن دلیلیں لے کر بھیجا، دے کر، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب، معہم، اور میزان، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر۔ اب یہاں ترجمہ خیال رکھے گا، ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ با کے معنی متعدی، جیسے کہ ان اللہ یاتی بالشمس، لاتا ہے، آتا نہیں، لیکن یہاں پر یہ وہ با نہیں ہے، یہ با کون سے؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، تو لیقوم الناس، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر، یہاں با کے معنی کریں گے پر۔ ظاہر کہ جب عدل پر قائم ہوں گے تو عدل قائم کریں گے، لیکن یہاں ڈائریکٹ ترجمہ نہیں کرنا کہ عدل کو قائم کرے، چونکہ با کیا ہے؟ آمنت باللہ، پر والا ہے، ورنہ اکثر با کس کا آتا ہے؟ متعدی کرتا ہے۔ تو سنیں، اور ہم نے اتارا حدید، اس میں بأسن شدید، دیکھو با نہیں، بأسن، زور ہے، لوہا دیکھیے، اور لوگوں کے لیے نفعت کی چیزیں، بڑے منافع ہیں، تاکہ اللہ جانے کون اس کی مدد کرتا ہے، اور رسولوں کی، پھر آ گیا رسول بالغیب، بغیر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی قوی اور عزیز ہے۔ اب ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا نشانیاں لے کر، وہ رسول اب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول کون؟ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام رسولوں میں نہیں، کیونکہ اس وقت تقاضا نہیں تھا، رسالت اور نبوت میں فرق ہے۔ اب آپ کو کتابوں میں ملے گا
کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ادریس علیہ السلام رسول نہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام ابو البشر نبی, سب سے پہلے نبی. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام, اور سب سے پہلے رسول کیوں نوح علیہ السلام. تو آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ بن عمران, عیسیٰ بن مریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بینات, کیا مطلب بینات؟ روشن ایسی دلیل کہ اس دلیل کے بعد کسی دلیل کی حاجت نہیں. دیکھیں معجزہ اور ہے بھائی, اللہ خالق ہے, لا الہ الا ہو, یہ روشن دلیل ہے. کوئی نہ مانے تو پھر معجزہ لایا جاتا ہے. معجزہ یعنی کیا؟ سامنے والے کو عاجز کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ لایا مگر پھر بھی وہ عاجز نہیں ہوا, لیکن معجزے میں یہ صلاحیت ہے کہ سامنے والے کو عاجز کرنا, معجزہ. بینات اس کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہم نے بھیجا اور کتاب بھی بھیجی. کتاب کیوں بھیجی؟ ایک نظام اور قوانین, مسائل, فضائل. والمیزان, یہ ترازو کیا ہے؟ یہ وہ ترازو نہیں. ہم آپ لوگ جان چکے ہیں کہ زکوٰۃ حصہ ہے صدقے کا, ہے نا. انفاق حصہ ہے صدقے کا, آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں. انفاق فی سبیل اللہ حصہ ہے کس کا؟ صدقے کا. تو یہ جو ہم ترازو لگاتے ہیں نا, یہ حصہ ہے میزان کا. تو میزان کے معنی کیا؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ توازن. ہاں, ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے توازن, کہ وہ قائم ہو عدل پر. اخلاق میں توازن, بچوں کی پرورش میں توازن, میاں بیوی میں توازن, یہ ہے توازن. اب توازن کیسے؟ معاملات میں آپ ترازو لے لیں کہ ادھر 1 کلو تو ادھر 1 کلو, تو یہ میزان اس کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ میزان نہیں اتاری, کیا اتارا؟ توازن. تو توازن برقرار رکھنے کے لیے پہلے وہ 2 پلڑے والی میزان آئی, آج کل تو الیکٹرانک آئی. تو میزان کا یہ معنی ہے جی بیلنس. جی بیلنس, توازن یعنی بیلنس. بہت اچھا. تو تھوڑی سی مدد کیا کریں تاکہ لوگ سب سمجھیں. یعنی ہر چیز میں, سورج, چاند, ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت یعنی بیلنس. اور ہم نے فولاد, ہم کہتے ہیں لوہا, فولاد. اب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے کہ وسیع تر زمین جنت چاہتے ہو تو خالی بیٹھے مت رہو. اسلامی سوسائٹی, اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے لوہا تاکہ ہتھیار بناؤ. کس لیے ہتھیار؟ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں. یہ تو دنیا نے شروع کر دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بغیر دیکھنے والا ہتھیار بھیج دیا. مار رہے ہیں لوگوں کو. یہ کرونا نہ آتا نا تو نہ جانے اور کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے تھے. یہ اسلامی سوسائٹی کی حفاظت کرنے کے لیے, شر کو مٹانے کے لیے. دیکھیں فولاد, وہ منافع للناس. اب یہ کہ مسلم حکمراں اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ نے فولاد کیوں اتارا, اس کے لیے استعمال کریں. مختصر ہی کافی ہے. اور لوگوں کے لیے نفع سبھی جانتے ہیں, آج کل کتنا ہم نفع اٹھا رہے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ تعالیٰ جانے. ہم 11:15 کو شروع کیے تھے نا, اچھا چلے, اچھا. تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جانے من ینصرہ, کہ اس کی کون مدد کرتا ہے, اور اس کے رسولوں کی. اس کی مدد یعنی کیا؟ اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں. یہی تو نقطہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کون مدد کرتا ہے. چونکہ اس کے اس دین کی مدد کرنا, دین کی حفاظت, جسے میں کہتا ہوں دیکھیے یتیموں کی مدد کرنا بھی باعث اجر ہے, لیکن دین کی حفاظت, اسلامی سلطنت کی حفاظت. اس وقت مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی افواہ گرم تھی, تو اس وقت کی آیات نازل ہوئی ہیں. اور رسولوں کی مدد مطلب رسول تو کچھ نہیں مانگتے, رسول جمع. اچھا, یہاں جو ہے غزوہ تبوک کے تعلق سے یہ آیت ہے, پھر رسول کیوں کہا گیا, یہ ایک نقطہ سمجھنا ہے. اچھا, پھر ایمان باللہ اور رسول, یہ بہت اہم نقطہ ہے, اور یہ چیز امت مسلمہ کے پاس ہے.
ہمارا عقیدہ کیا ہے جانتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ بار بار رسول. اگر ہم دین کی حفاظت کے لیے مدد کرتے ہیں تو سارے رسولوں کی. آدم علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کون سا؟ چلیے ان سے پہلے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب ایک ہی دین. اگر آپ نے اسلامی دین کی مدد کی ہے جان سے، مال سے، خدمت سے، تقریر سے، تحریر سے، تو یہ سارے رسولوں کی مدد کی. اور اگر ایک رسول کو جھٹلا دیا، جیسے کہ یہود نے کسے جھٹلایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عیسی ابن مریم کو بھی جھٹلایا. اور عیسی ابن مریم نے بھی، ان کے فالو کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. تو جہاں ایک رسول کو جھٹلایا، سارے رسولوں کے جھٹلانے والوں میں ان کا شمار ہوگا. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ لیقوم الناس بالقسط. پھر ایسا کیوں کہ ایک رسول کو جھٹلایا تو سارے رسولوں کو جھٹلانے والے کیوں؟ بھائی کسی نے ایک گناہ کیا تو اتنا ہی اسے سزا ملے گی، اور ایک نیکی کی تو 10. تو اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ عیسی ابن مریم نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، سورہ صف کی آیت ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا نا. اب آپ نے جھٹلا دیا. کسے جھٹلایا؟ محمد احمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسیٰ ابن مریم کے جھٹلانے والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جھٹلا دیا. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، چونکہ یہود جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، وہ کیوں؟ وہاں جو آثار تھے تورات میں وہ بتلا رہے تھے کہ مکہ اور مدینہ، بس ان کی توجہ اس طرف گئی کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے. کوئی بات نہیں، تو مدنی بھی ہوئے تو رک گئے. اب آپ نے جھٹلایا تو تورات کے جھٹلانے والے ہوئے کہ نہیں؟ اچھا اب یہ کہ یہ مشہور آیات ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے یہی بشارت دی ہے کہ آخری نبی. تو ایک نبی کو یا ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے. بالغیب ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ہم تو اپنے رسول کو بھی نہیں جانتے. بالغیب، تو بالغیب کا مقابل کیا؟ سورہ بقرہ پہلی 5 آیتیں دیکھو، الذین یؤمنون بالغیب ہے نا. پھر آخر میں کیا ہے؟ ویوقنون من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. دیکھو ایک ساتھ آئے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ بھائی ایمان لائے بن دیکھے اور پھر آخرت پر یقین، فرق کیا دونوں میں؟ بھائی آخرت پر بھی یؤمنو ہونا چاہیے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ہے نا. تو کیا مطلب بالغیب یعنی کیا؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے نا، تو آخرت کو بھی نہیں دیکھا، لیکن آخرت پر جو ہمارا ایمان ہے اس میں ایک درجہ کیا ہے؟ یوقنون، یقین کا. وہ کیسے؟ آپ پڑھ چکے ہیں الحاق میں غالباً، کلا لو تعلمون علم الیقین ہے نا. اور پھر آپ کو بتا چکا ہوں کہ حق عین الیقین اور حق الیقین. جی تو آخرت کا غیب نہیں ہے، ہم آخرت کو نہیں جانتے. ایمان بالغیب بھی ہے مگر یقین بھی ہے. کون سا یقین؟ علم الیقین. کیوں؟ تو کلام پاک کی آیات جو ہے بتلا رہی ہیں کہ آخرت قائم ہو کر رہے گی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ میں کہنا چاہتا تھا. یوم یقوم الناس، کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے. اب یہاں پر بھی یقوم ہے تو یہاں ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ با کی وجہ سے کھڑا کریں گے، مگر نہیں، یہاں وہ با نہیں ہے بلکہ بیاہ کے معنی کیا پر. بہرحال اب اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ پورا نہیں کر سکیں گے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم تمام سننے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی ہمارا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ محنت کریں گے آئندہ، اور ویسے تو آپ کو یہ آڈیو پہنچ ہی جائے گی. بہرحال یہ بھی ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آپ تک بات پہنچا رہے ہیں. اور ویسے بھی ہم 2 درس پہنچا رہے ہیں، ایک سورہ بقرہ سے بھی شروع کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمت نہ ہاریے گا اور دعا کیجیے گا کہ یہ ہمارے لیے خیر ہو.
جیسے کہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ویسے تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے تو خیر ہی ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر ہو. اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ جو لگے ہوئے ہیں اس قرآن کو سمجھنے میں اللہ تعالی آپ کے ذہن کو کھول دے اور اس کی برکات کی وجہ سے ہماری نسل تک اسلام کو برقرار رکھے. اور وسیع ترین جنت کون سی؟ ارض السما. یاد رہے گا نا جو ہم نے گرامر بتایا قوانین، تو دعا میں یاد رکھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. دیکھیے آپ سوال ضرور کریں چونکہ سوال سے کیا ہوتا ہے اس میں یہ جو کوشش کامیاب ہوتی ہے. اب یہ کہ آج نہیں تو آئندہ جیسا جی جو ہے اس سے مطلب تو دعا ہے جو جنت سے اتارا گیا جی جی اس میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا تک. ہاں اصل میں وانزلنا الحدید سوال بھی ہم پیش کرتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ لوہا جنت سے اتارا گیا تو یہ کیا ہے اصل میں لوگ لکھتے ہیں چونکہ دیکھیے وانزلنا الحدید لوہا ہم نے اتارا تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے مگر نہیں تحقیق جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا رات اصل اور دن اور جیسے کہ سماوات یہ بڑی جنت اسی طرح کی یہ مسئلہ ہے. آسمان سے اتارنے کا مطلب کیا؟ آسمان سے اتارنے کا مطلب یہ کہ آسمان سے ہی اوامر صادر ہوئے کہ زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی گئی اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے اتارا گیا لیکن فی نفسی آسمان سے نہیں اتارا گیا. البتہ یہ جو غیث جو ہے نا اس میں صلاحیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسی سے موتی بنتا ہے سنے ہوں گے نا حقیقت ہے نا یا ہاں حقیقت ہے نا تو موتی کہاں سے اتارا گیا؟ آسمان سے. تو اسی طریقے سے یہی کنڈیشن لوہے کی ہے یہی کنڈیشن سونے کی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کیا آسمان سے اتارا گیا یعنی کیا اس کی یہ کیفیت نہیں کہ لوہا پھینکا گیا نہیں صلاحیت. چلو یہ ایک سوال اور کچھ. السلام علیکم سر ایک سوال ہے جی کہیے. یہ جو آج کی جو پہلی آیت ہے سابقوا الی مغفرۃ جی اس میں للذین آمنوا باللہ و رسولہ جی تو ایمان کے معنی کیا اور ایمان بغیر عمل کے ہوتا ہے کیا؟ ہاں دیکھیے ان کا سوال کہ ایمان کے کیا معنی اور ہے نا ایمان کے یہاں معنی عمل کے ایمان جی دیکھو ایمان کے معنی کیا یہاں ایمان باللہ و رسولی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے تاکہ ہمارے بیان پر کسی کو غلط فہمی نہ ہو. ہم نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر اللہ کا فضل ہے لیکن کیا نجات کے لیے جو ہم نے پوسٹ بھیجا ہے نا اسے پڑھیں. نجات کے لیے کافی کیا ہے کہ جو ضروریات اعمال ہیں نماز روزہ ہم نے لکھا ہے زکوٰۃ اور معاہدہ تو یہی تو ایمان کا تقاضا ہے نا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کو پورا کرے. اچھا نفی کس نے کی؟ ہم نے کی عمل کی نہیں کی ہے. نفی کس کی؟ جیسے کہ آپ لوگ جو جستجو کر رہے ہیں نا درس قرآن کی تو یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. آپ جائیے جو لیبر طبقہ ہے یہ کیا سمجھے گا یہ تو اس درس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ ایمان کے تقاضے کو پورا کریں. اللہ پر کلمہ طیبہ کے معنی کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سارے رسولوں پر ایمان لائیں سورہ فاتحہ تحیات یاد کریں اور اللہ پر بھروسہ کر کے عبادت کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کس درجے کی جنت میں پہنچائے گا یہ من یشاء. واضح ہوگی نا بات. تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے تاکہ واضح ہو جائے. کہیے اور کچھ. تو جہاں پر بھی آتا ہے نا ایمان باللہ تو اس کے تقاضے مگر یہ اس میں شامل نہیں ہے جو آپ جیسے میں ہوں درس دے رہا ہوں ہر آدمی تو درس نہیں دے سکتا ہے نا یہ مجھے بتلانا تھا. تو ذالک فضل اللہ. جی اب یہ کہ کوئی یہ معنی لے لے کہ بس اللہ کہنا کافی ہے نہیں وہ کلمہ طیبہ کا تقاضا پورا نہیں کرتا ہے. اور کچھ ہم نے جس کو میوٹ کیا تھا وہ نہیں بول پا رہے ہیں بات کے بول پا رہے ہیں. ابھی دکھا سکتے ہیں 5 منٹ
دیکھیے آپ ہاں تو نکال دیں. نہیں آئندہ اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. نیند آ رہی سو گئے تھے کیا؟ لیپ ٹاپ سے یوز کر رہے ہیں نا وہ میوٹ نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہ بند بھی ہو گیا واپس ریکنیکٹ ہو رہا ہے. نہیں پھر چھوڑ دیں خلاص کافی ہے. گھنٹہ ہو گیا 5 منٹ باقی ہیں کوئی بات 55 منٹ کا ہو گیا. بند کر دو. ہاں بند ہاں بند کر دیں.